अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तकरार के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान है, जिसके बाद उन पर एक तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया है हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से जब ये सवाल किया गया कि क्या आप अब भी उस इल्ज़ाम पर कायम है कि आपकी हुकूमत गिराने में अमरीका ने साजिश की थी, तो उस पर इमरान खान ने ये कहा कि मैं अब इस मामले को पसे पुश डाल चुका हूँ और अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ। इस पर मरियम औरंगज़ेब का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान मुल्क को तहस नहस करके अब अमरीकी साजिशी बयानिए से दस्तबरदार हो गए हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि अब वक्त आ गया है कि इमरान खान के गिरेबान पर कौम हाथ डाले और इमरान खान को इनके झूठे सियासी बयानिए की कीमत चुकाना पड़ेगी। दूसरा मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पर जो कातलाना हमला हुआ था, उसकी FIR उनकी मर्जी की दर्ज नहीं हुई थी। अब इस मामले को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत में ले गई है। कानूनी तौर पर इस मामले को देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री और सुप्रीम कोर्ट पेशावर रजिस्ट्री, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई है कि इस मामले की आला सतह पर तहकीकात हों। जुडिशल तहकीकात का मुतालिबा किया गया है। एक और अहम मामला है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जो कि जिन्होंने 2 रोज़ा मिस्र का दौरा किया, उसके बाद 5 दिन उन्होंने क़याम किया है लंदन में। वहाँ पर अपनी पार्टी के कायद नवाज शरीफ से कुछ अहम मामलात पर मुशावरत की है। देखना होगा कि वज़ीर आज़म मुशावरत के बाद क्या चीज़ें लेकर मुल्क वापस लौटे हैं। इन्हीं मामलात पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं। हमें ज्वाइन करेंगे आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी आज कर रही हैं मुसरत जमशेद चीमा साहिबा और सीनियर तजियाकार ज़ैगम खान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इन्हीं तमाम मामलात पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट गई तो उस वक्त इमरान खान साहब ने एक सियासी बयानिया बनाया कि ये गवर्नमेंट जो गई है इसके पीछे अमरीकी साजिश है। साइफर की बात भी उन्होंने की और ये मुतालिबा भी करते रहे कि इसकी तहकीकात हों। लेकिन अब उनके इंटरव्यू में ये बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि इस मामले को मैं पसे पुश डालता हूं और अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता हूं। 6 माह तक उन्होंने ये सियासी बयानिया अवाम तक पहुंचाया और अवाम में ये सियासी बयानिए की काफ़ी पजीराई भी नजर आई। राना एहसान अफजल साहब, हमने देखा कि 6 माह के बाद इमरान खान साहब इस बयानिए से कैसे दस्तबरदार हो सकते हैं। उन्होंने तो आपको इम्पोर्टेड हुकूमत कहा था, फिर गद्दार भी कहा गया, कहा कि साजिश के तहत ये गवर्नमेंट आई है, ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है। आज वो कुछ और बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखें, इमरान खान साहब एक बड़ा डायलॉग कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर जो है वो माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। और पिछले 6 महीने से या 4-5 महीने से उन्होंने सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क में नहीं आने दिया। वो पूरे पाकिस्तान में जलसे, जुलूस, इंतशार, तकसीम की सियासत, नफरत की सियासत और एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाए बैठे हैं। किस बेसिस पे? कि आलमी साजिश, आलमी साजिश, आलमी साजिश। दिन रात सुबह शाम उन्होंने ये जो आलमी साजिश है इसको रटा दिया। ये अलग बात है कि ऑडियो लीक्स ने उस भांडे को फोड़ दिया और पर्दाफाश कर दिया। यह भी अलग बात है कि आरिफ अलवी साहब ने कहा कि मुझे भी यकीन नहीं है, मैं इस चीज पे मुतमईन नहीं हूं कि आलमी साजिश है। फिर आलमी साजिश को जो जिन एजेंसियों ने डील करना होता है, जो वफाज पाकिस्तान है, उसने भी साजिश को रद्द कर दिया। लेकिन एक आदमी पूरे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाता हुआ, ये जानते हुए कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ माशी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, आज वो बैक ट्रैक कर रहा है। वो कह रहा है कि इसको छोड़ दो, ये पुरानी बात हो गई, मैं तो अच्छे ताल्लुकात चाहता हूं। ये तो फिर आपकी गवर्नमेंट के लिए अच्छा हुआ ना, आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ ही तो ये बयानिया बना था। तो आप समझते हैं कि आपकी गवर्नमेंट इस मामले से क्लियर हो गई है? आपको इससे भी एतराज है कि अगर वो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, साजिशी बयानिया पसे पुश डालते हैं? मैं इतराज नहीं कर रहा, मैं तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो शो कर रहा हूं, या मैं कह लें कि एक परेशानी, या ये जिस तरह 35 पंक्चर का ड्रामा 1-1.5 साल अवाम को गुमराह किया गया, मुल्क को जो है वो एक होनी अनहोनी की सिचुएशन में रखा, फिर कहा कि ये सियासी बयान है, आज उसकी रेपुटेशन हो गई।
آج اور آپ دیکھیے گا کہ ان کے جتنے بھی اراکین ہیں وہ آئیں بائیں دائیں نہیں ہے لیکن ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں, نہیں انہوں نے یہ تو نہیں کہا, انہوں نے وہ تو نہیں کہا. وہ دو چہرے ہیں عمران خان کے. جب وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ ہوتے ہیں تو وہ عالمی سازش کی بات کہیں نہیں کرتے, کیونکہ وہاں وہ ان کو دنیا کو پتا ہے کہ ایسی بات نہیں, اور اگر وہاں وہ ایسی بات کریں گے تو پوری دنیا ان کو نان سیریسلی لے گی. لیکن کیونکہ پاکستان میں ان کا ایک کلٹ کلب ہے, پاکستان میں ان کا ایک فین کلب ہے, اس کو وہ جو مرضی پڑھاتے رہیں, ان کو پڑھائیں کہ دن رات ہے اور رات دن ہے تو وہ اس پہ لبیک کہہ دیتے ہیں, ان کو کہیں کہ جو یہ کالا کوا ہے یہ سفید ہے وہ اس پہ لبیک کہہ دیتے ہیں, اور اسی طرح ایک بیانیہ بن جاتا ہے اور وہ پورا میڈیا اور سب لوگ چلاتے ہیں. تو آج اس کا میں سمجھتا ہوں وہ دفن پہلے ہی دفن ہو چکا تھا, لیکن آج ان کے منہ سے, اس کو کہتے ہیں تھوک کے چاٹنا, کہ جب ان کے منہ سے یہ آرٹیکل کے اندر یہ لکھا گیا, ان کا کہے ہوئے لفظ انٹرنیشنل میڈیا آج گونج رہی ہے کہ یہ پرانی بات ہو گئی, اس کو چھوڑو, آگے بڑھو, آگے دوستی کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ, ہمیں آگے بڑھنا ہے. تو ہم بھی مسرت صاحبہ سے یہی سوال جو ہے وہ مسرت صاحبہ کے سامنے رکھتے ہیں. مسرت صاحبہ, جیسے کہ رانا صاحب نے بھی کہا کہ خان صاحب جب بھی انٹرنیشنل میڈیا پہ جاتے ہیں تب یہ امریکی سازش کا بیانیہ وہ آگے لے کے نہیں چلتے, کیا اس کو خان صاحب کا ایک اور یو ٹرن کہا جائے؟ کیونکہ ہم تو دیکھ رہے تھے کہ یہ سازش کا بیانیہ تو ہاتھوں ہاتھ بک رہا تھا اور خان صاحب بڑے پاپولر ہوئے اس بیانیے کے بعد. اصل حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ خان صاحب کا بیانیہ 26 ایئرز بیک, اگر آپ ان کی پہلی سپیچ دوسرے سال کی نکالیں تو آج کا اور پہلے دن کا بیانیہ ایک ہی ہے کہ ایک آزاد خود مختار پاکستان جس کی آزاد خارجہ پالیسی ہو, جو ایکویلٹی کے بیسس کے اوپر کسی بھی دنیا کے ملک کے ساتھ اپنے تعلقات رکھے, لیکن اس ملک کی, اس نیشن کی سیلف ریسپیکٹ کو کمپرومائز نہ کیا جائے, اور وہ اپنی جو اندرونی پالیسی اور خارجہ پالیسی ہے اس میں آزادانہ خارجہ پالیسی کا حق اس قوم کے پاس ہو, جو کہ پوری دنیا میں جس طرح سے ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ خان صاحب نے یہ بات جو کی تھی کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, ہاں ہم دوست ہو سکتے ہیں. اور جو سب سے اہم چیز ہے, اور انٹرنیشنل میڈیا نے ویسے پاکستانی میڈیا کو اچھا خاصا انہوں نے ٹویٹ کر کے جس نے بھی انٹرویو کیا انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ٹرن اور ٹویسٹ کرنے کے ماسٹر ہیں. بھائی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جس طرح انڈیا کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں, اس طرح کے تعلقات جو کہ ایکویلٹی کی بیسس پہ ہو, انڈیا آج بھی رشیا سے تیل لے رہا ہے, تو اس طرح کے تعلقات ہو تو مجھے بے حد خوشی ہوگی. لہٰذا یہ تو چائے کی پیالی میں طوفان لاتے ہیں, کبھی فیصل ووڈا کو لانچ کر کے, کبھی وہ کوئی ہمارے میجر صاحب ہیں ان کو لے آتے ہیں. اب یہ وہ میجر صاحب ہمارے نہیں, آپ کی پارٹی کے ہی تھے. میں ہمارے اپنے ہی بات کر رہی ہوں نا. اچھا, دوسری بات یہ, میں نے اپنی بات کی ہے. دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ دیکھیں, جو سب سے اہم چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے, ان کھوکھلی باتوں سے, بیس لیس باتوں سے کچھ نہیں ہونے والا. جو ہونے والی بات ہے وہ یہ کہ عوام آپ کی یہ چائے کی پیالی میں جو طوفان لا کے جو آپ نے جھوٹی امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ شاید اس سے آپ اپنے آپ کو یا اپنے بیانیے کو تقویت دے لیں گے, تو یہ میرا خیال ہے کہ احمقوں کی جنت میں. لیکن مسرت صاحبہ, جس حکومت نے, جس گورنمنٹ نے, جس ملک نے آپ کی حکومت گرائی بقول آپ کے امریکی سازش کی وجہ سے یہ آپ کی حکومت گئی, عمران خان صاحب کا تو یہی بیانیہ تھا نا, تو پھر عمران خان صاحب اسی امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کیوں چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, جس وجہ سے ہماری حکومت گرائی گئی, اگر وہ وجہ ختم ہو جاتی ہے کہ ہمارے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کرنا, تو آپ دنیا میں آئسولیشن میں تو نہیں رہ سکتے. مجھے یہ بتائیں, اور اس سے بڑا پن کسی بھی اسٹیٹ مین کا کیا ہوگا؟ ایک ریاستی جو پاکستان کے ظاہر ہے اس وقت تو عوام کے حقیقی وارث تو جمہوریت اگر ہے تو خان صاحب بھی ہیں. آج بھی 4 صوبوں میں ان کی حکومت ہے. نمبر آف سیٹس آپ نے کہا کہ اس سے بڑا پن کیا ہو سکتا ہے, تو کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں خان صاحب نے امریکہ کو معاف کر دیا ہے؟ جی, میری عرض سن لیں نا جی, میری عرض سن لیں. میں یہ کہہ رہی ہوں, میرے ہاتھوں پہ بھی ابھی بریکنگ نیوز اگر کسی نے بنانی ہے تو بنا لے, میرا موقف پہلے سنیں. ہم کسی بھی دنیا کے ملک کے ساتھ, ایون انڈیا بھی اگر کشمیر کے ایشو پہ ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ جائے اور اس ایشو کو اگر ریزالو کیا جائے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق, تو پھر ہمارے تعلقات تو ان سے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں.
देखें ये जाती दुश्मनियां तो नहीं है ना, कि खान साहब की जाती दुश्मनी तो नहीं है किसी भी मुल्क के साथ, वो अपनी जात की वजह से कि अगर उन्होंने उनको गवर्नमेंट से हटाया था तो वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को इस वजह से आगे आने वाली नस्लों तक लेके जाए, नहीं। अगर आज भी इन चीजों को रिविजिट किया जाए तो जाहिर है मुल्कों की पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, इसका मतलब ये था। और कोई भी बड़ा लीडर बड़ी बात ही करेगा, ये छोटे छोटे चोर छोटी छोटी नोक झोंक ढूंढते हैं। पता है क्या हो रहा है मीडिया में, सास बहू की बात कि उसने ऐसे सोचा था तो उसने ऐसे कहा था, मतलब से मतलब बेमायनी बेपर की उड़ाने वाली बातें। इनफैक्ट दोबारा सुन लें, दोबारा वो ये कि पाकिस्तान जो है वो बराबरी की बुनियाद पे किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे रख सकता है। ठीक है जी। उस मुल्क के लोगों ने देखें, अमेरिका के लिए पाकिस्तान की बहुत बड़ी कुर्बानियों की लंबी लिस्ट है, और लेकिन पाकिस्तान को हमेशा क्या सुनने को मिलता था खान साहब से पहले, डू मोर। लिहाजा उन्होंने ये कहा कि हम एक गैरतमंद कौम है, ठीक है। जैसा कि जब उनका ट्रंप की दफा उनका विजिट थी तो उन्होंने यही कहा था। ठीक है मुशर्रफ साहिबा, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आप बड़ा मुल्क है, आप और हमारा ठीक है, तो गरीब आपका पॉइंट आ गया, मैं दोबारा आपकी जानिब आऊंगा। इक्वालिटी के ऊपर, ठीक, इक्वालिटी के ऊपर ज़ैगम खान साहब, आपको क्या लगता है एक ऐसा बयानिया, और वो बयानिया हाथों हाथ बिका, अवाम उनके साथ है, हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोगों ने इस बयानिए को बाय भी किया, इतना पॉपुलर बयानिया खान साहब कैसे उसे दस्तबरदार हो सकते हैं और कैसे उसे साइड पे लगा सकते हैं? आपके ख्याल में क्या कोई मजबूरी है या एक यू टर्न है या क्या सियासी कॉस्ट होगी जो कि खान साहब इसकी अदा करेंगे? अब देखिए, राना एहसान साहब अब हंसे या रोएं, मुस्लिम लीग नवाज हंसे या रोए, और पूरी पीडीएम हंसे या रोए, इस बयानिए ने जो असर करना था वो कर दिया। इमरान खान ने उसका फ़ायदा उठाना था वो उठा लिया। और हकीकत ये है कि जो बयानिए की बैटल फील्ड है या बयानिए का अखाड़ा है, उसमें ये तमाम जमातें इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकी। अब इस बयानिए का वक्त गुजर गया, उन्होंने जो फ़ायदा उठाना था उठा लिया। इस वक्त वो समझते हैं कि उन्हें हुकूमत में आने की तैयारी करनी है, अपने आप को एक्सेप्टेबल बनाना है। और मैं ख़ुद इस बारे में बड़ा परेशान था, इस बयान से मुझे खुशी हुई, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, क्योंकि मैं जो बड़े टॉप इकोनॉमिस्ट से जब बात करता था मईशत पर, तो मैं एक बात उनसे ज़रूर पूछता था कि आप ये बताएं कि एक एंटी अमेरिकन गवर्नमेंट अगर पाकिस्तान में आती है या उसके आने के इम्कानात होते हैं तो बैनुल अक़वामी मार्केट्स उस पर कैसे रिएक्ट करेंगी। और वो उस पर सर खुजाने लगते थे और वो कहते थे कि यार बैनुल अक़वामी इदारों में जब भी हमारी बात होती है तो एक बहुत संजीदा ये मसला होता है, क्योंकि एंटी अमेरिकनिज्म आज के दौर में 9/11 के बाद एक बहुत ख़तरनाक चीज़ बन गई है। इसको सिर्फ जो मुल्क बैनुल अक़वामी सिस्टम से हट के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जनूबी कोरिया जैसे, ईरान जैसे, वेनेज़ुएला जैसे, वो अफोर्ड कर सकते हैं, या तो इकानमी के बारे में इंटरेस्टेड ही ना हो या बहुत बड़े ऑयल फील्ड्स पर वो बैठे हुए। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी इतनी डिपेंडेंस है वेस्ट पर और अमेरिका पर, और हमें मालूम है हमारी कितनी डिपेंडेंस है ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस पर, IMF पर और वर्ल्ड बैंक पर, जो अमेरिका के ज़ेरे असर है। तो इमरान खान ने वो जो तलवार थी वो हटा दी, वेस्ट को रिएश्योर कर दिया कि देखें ये बस सियासी बयानिया था, अब मैं आगे निकल चुका हूँ। अब हमारा सवाल तो बनता है, हजूर आप हमें पीछे छोड़ के कैसे आगे जा सकते हैं? क्या ये आपकी ज़ात का मसला था कि आपने इसको पीछे छोड़ दिया? आपने तो हमें बताया था कि अमेरिका ने यहाँ आकर हमारी हुकूमत पर कब्जा कर लिया है, उसने बाकायदा पाकिस्तान की सियासी जमातों को खरीद लिया है। जो इमरान खान की हलीफ जमातें थी उन्हें अमेरिका ने खरीद कर इमरान खान के खिलाफ कर दिया, हुकूमत को उल्टा दिया। और बात यहीं पर नहीं रुकी, अमेरिका ने पाकिस्तान के इदारों को खरीद लिया, उनके अंदर मीर जाफर पैदा कर लिए, अदालतें रात को खुल गई, इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ होकर अमेरिका से जा मिली। तो क्या वो सूरत हाल आज तब्दील हो गई है? क्या अमेरिका जो है आज कब्जा छोड़ के वापस चला गया है? क्या अमेरिका ने माफी मांग ली है? क्या गद्दारों को सजा हो गई? कुछ भी नहीं बदला। या तो ज़ैगम खान साहब, आपके ख्याल में ये जो शिफ्ट आया है खान साहब की सोच में, वो ये कहते हैं कि इस मामले को खत्म करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, इस शिफ्ट की क्या वजह है? फिर इस शिफ्ट की वजह ये है कि पहले वो अपने हुकूमत में आने के अमकानात को मादूम देख रहे थे। उनका जो बैटल फील्ड था वो पाकिस्तान के अंदर था, वो इदारों के साथ लड़ाई कर रहे थे,
अवाम को, जो पब्लिक ओपिनियन की जो मैदान है उसमें अवाम को साथ मिला रहे थे, तो उस वक्त वो बयानिया इस्तेमाल हो रहा था। अब वो बयानिया अपना काम दिखा चुका है, अब उन्हें अपने आप को हुकूमत में आने के लिए एक्सेप्टेबल बनाना है। जब हुकूमत में आने के लिए एक्सेप्टेबल बनाना है तो ये हो नहीं सकता कि वो फॉरेन पॉलिसी में टोटली दुनिया के लिए अनएक्सेप्टेबल हो। एक एंटी अमेरिकन लीडर आज की दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता 4-5 मुल्कों के सिवा छोड़ के किसी भी मुल्क में। तो जो हमारे क्रूशल रिलेशनशिप हैं वहाँ पे अब वो रीअश्योर करने की कोशिश करेंगे। चीन, सऊदी अरब, अमेरिका, तो अमेरिका को वो रीअश्योर कर रहे हैं कि कोई खतरे की बात नहीं है, अगर मैं वापस आया तो मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूँ, बस ये एक सियासी मामला था, मैं इसको पीछे छोड़ चुका हूँ। तो वो अपने आप को पॉस्चर कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं हुकूमत में आने के लिए। और अगला जो स्टेप होगा इसका, जो बहुत ही अहम होगा, वो ये होगा कि वो अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खाली मकबूलियत तो काफ़ी नहीं है। अगर आप गवर्नेंस के लिहाज से, रियासती ताल्लुकात के हवाले से, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के हिसाब से एक्सेप्टेबल हों, तो फिर तो आप बहुत बड़ी लाइबिलिटी है ना जी। पाकिस्तान के इदारे आपको किस तरह देखेंगे? सिर्फ मकबूलियत से तो काम नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है अब ये बयानिया चल गया, अब राना एहसान साहब को समझ ही नहीं आएगी कि कल कौन सा बयानिया आता है, परसों कौन सा आता है, और महीने के बाद क्या चीज निकलती है। अभी ये इस पर बात ही कर रहे होंगे और नए नए बयानिया आ जाएंगे। ठीक है, ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया ज़ैनुल खान साहब, और यूँ ही रहा है कि खान साहब जो भी बयानिया बनाते हैं वो हाथों हाथ बिकता ज़रूर है, लेकिन इस बयानी के पीछे भी एक कहानी है कि इस बयानिए के बाद, अमरीकी साजिश के बयानिए के बाद खान साहब ने मीर जाफ़र का इल्ज़ाम लगाया, मीर सादिक का इल्ज़ाम लगाया, गद्दार कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत कहा। क्या खान साहब अब इन इल्ज़ामात को भी पसे पुश्त डालेंगे या नहीं? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खान साहब जब ये कहते हैं कि अमरीकी साजिश हुई तो लोग इसको मानते हैं, जब खान साहब ये कहते हैं कि अमरीकी साजिश का मामला ख़त्म हो गया, अमरीका से ताल्लुकात अच्छे चाहता हूँ, लोग इसको भी मानते हैं। तो राना साहब, लोग तो खान साहब जो कहते हैं उसको मान लेते हैं, आपकी कोई नहीं मानता, इसकी क्या वजह है? देखें, ये जो आपने बात की ना, असल में आप जो है पाकिस्तानी कौम की अकल को चैलेंज कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम काफ़ी अक्लमंद है, लेकिन हमारा जो मुकाबला है वो झूठ से है। और वो कहते हैं कि कारकर्दगी का एक छोटा सा अमल जो है वो 100 ख्वाबों से बेहतर है। ये हकीकत है, लेकिन इस हकीकत को अवाम को समझाने की ज़रूरत है। सही कहा जैगम साहब ने कि अवाम ने इस नैरेटिव को माना कि यहाँ कोई आलमी साजिश हुई है और सब कुछ हुआ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो नैरेटिव जो बिक रहा था, मैं समझता हूँ उसको डेंट पड़ा और अब उसका एक्सीडेंट हो गया है। अब वो बिल्कुल उसका पर्दाफाश हो गया है, क्योंकि अब खान साहब की अपनी जुबान से ये चीजें जो हैं वो वापस आ रही हैं, और वो हकायक आहिस्ता आहिस्ता खुद अपनी जुबान से, पहले आरिफ अलवी साहब ने कहा, फिर ये और उससे पहले ऑडियो लीक्स आ गई। तो अब इस चीज को हम हजम नहीं होने देंगे। जिस तरह 35 पंक्चर को उन्होंने तमाशा लगा के फिर बड़े अच्छे तरीके से कहा कि ये एक सियासी बयान था, तो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि जो पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी है, वो अक्लो दानिश रखता है और उसको पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा एक फ्रॉड हुआ। लेकिन राना साहब, इस तमाम तर मामले में आपने तो कुछ नहीं किया ना। ये तो खान साहब ने पहले एक बात की और खान साहब ने दूसरी एक बात की। आपके पास काउंटर नैरेटिव तो कुछ भी नहीं था ना इसका, ना ही लोगों ने आपकी बात मानी। फिर देखिए, उसकी एक वजह थी। देखिए, वजह ये थी कि एक दुनिया में महंगाई का तूफान आया, फिर मईशत जो बची कुची थी वो इन्होंने उखाड़ फेंकी। तो वो एक बुरा वक्त या मुश्किल वक्त जो पूरी दुनिया में था और वो पाकिस्तानियों पे आया, उसकी वजह से महंगाई पे जरूर असर पड़ा। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूं ये इससे बहुत बड़ा डेंट इनको पड़ेगा और ये चीज हम जाने नहीं देंगे, इनको कटहरे में जरूर खड़े रखेंगे। दूसरा, मैं मुसर्रत चीमा साहिबा ने जितनी बातें की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, वो बहुत जेनेरिक बातें हैं। वो जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स का जो स्टूडेंट भी होता है ना, उसको वो भी यही बातें करता है कि हमने बराबरी पे जो है वो फॉरेन पॉलिसी रखनी है, हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को तरजीह देनी है, हम अब बिल्कुल बराबरी के ऊपर सारे मामलात, ये हमारी भी फॉरेन पॉलिसी है, हर मुल्क की यही फॉरेन पॉलिसी होती है। लेकिन इमरान खान का जो झूठ था कि आलमी साजिश हुई, लोग उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, यहां हुकूमत गिराई और फिर अगली हुकूमत लाई, और ये साजिश का वो जिक्र जो है वो फॉरेन मीडिया में नहीं करते थे। तो ये बहुत बड़ा इनका जो झूठ है उसका पर्दाफाश हुआ है। अवाम को आप किस तरह से यकीन दिलाएंगे इसका?
میرے خیال سے یہ آج سے یہ جو یقین دلانا تو تب سے لوگوں کو یقین آنا شروع ہو گیا تھا جب آڈیو لیکس ہوئی تھیں، پھر جب صدر عارف الوی نے کہا، اب جب عمران خان کے خود منہ سے نکل گیا کہ یہ تو پرانی بات ہے، اس سے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس کو چھوڑو، تو اب میرے خیال سے یہ آج اس پروگرام سے عوام کو یقین ڈلے گا. آج جو پروگرام سے تو ڈل جائے گا عوام کو آج جو میڈیا سے بلڈ اپ ہوئے گا. ضمنی انتخابات میں تو عوام نے یقین نہیں کیا نا آپ کی بات کا، اور آپ کو بڑی زبردست شکست ہوئی. کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. 5-7% کی ان کی پاپولیرٹی زیادہ تھی، انہوں نے 5-7% ووٹ زیادہ لیے. ابھی ہمارے پاس 10 مہینے پڑے ہیں اس حکومت کے اندر. 10 مہینے بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو جھوٹ کی بنیاد پہ جو انہوں نے عمارت کھڑی کی ہے وہ گر چکی ہے، آدھی کچھ بچی کچی رہ گئی ہے، وہ بھی گر جائے گی لوگوں کو. اور پھر ہم اپنی جو ہے عوام کو انشاءاللہ تعالی مہنگائی کے دلدل سے نکالیں گے. بہتری آ رہی ہے اس ملک کے اندر، تو ضرور ہم اس کو 7-8% جو لاس ہے ان سیٹوں کے اوپر. جنرلی تو میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ یہ پورے پاکستان میں ایسی کوئی پوزیشن ہے کہ عمران خان بڑے پاپولر، لیکن اس کو ہم بھرپور طریقے سے کور کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو جھوٹ کی عمارت تھی وہ گر چکی ہے. مسرت صاحبہ، رانا صاحب کہہ رہے ہیں جھوٹ کی عمارت گر گئی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کو بڑا یقین ہے کہ ان کی گورنمنٹ کے پاس ابھی 10 مہینے ہیں اور 10 مہینے گورنمنٹ چلے گی. آپ کو لگتا ہے کہ 10 مہینے اس گورنمنٹ کے لیے کافی ہیں؟ یہ جتنا بھی پولیٹیکل لاس ہوا تھا وہ پولیٹیکل ریکوری میں تبدیل ہو جائے گا پھر 10 ماہ تک؟ دیکھیں میں رانا صاحب کی باتیں سن رہی تھی اور بڑا میں نے انجوائے کیا کہ یہ قوم کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ قیمے والے نان کا دور چلا گیا ہے، اور یہاں پہ باشعور قوم، باشعور عوام کروڑوں کی شکل میں جو نکل رہی ہے. آج خان صاحب سڑکوں پہ خود نہیں ہے، ویڈیو کال کے اوپر وہ سپیچ کرتے ہیں. اور آپ ذرا آج منڈی بہاؤدین جیسا علاقہ جہاں پہ عورتیں کبھی نہیں نکلی تھی تو وہ ان کو دکھائیں. اور اگر یہ نہیں دیکھتے تو ہماری اور بھی بڑی کامیابی ہے کہ اگر یہ حقیقت سے ابھی بھی آنکھیں چرائیں. مسرت صاحبہ، آپ تو کہہ رہی ہیں لوگ لاکھوں کروڑوں میں باہر نکلے ہیں، لیکن یہ حکومت کو نظر کیوں نہیں آ رہے؟ جب بھی رانا ثناءاللہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں 1000-1500 بندہ ہے، 2000 بندہ ہے، ان کو یہ لاکھوں کروڑوں لوگ نظر کیوں نہیں آ رہے؟ پھر سنو نا، دیکھو رانا ثناءاللہ کو تو نظر آ گئے ہیں، اور وہ اس کی خبریں آنا بھی شروع ہوگی کہ انہوں نے بہت ہی زیادہ بات کو دل پہ لے لیا ہے. رانا ثناءاللہ کو اچھے سے نظر آ گئے، باقیوں کو بھی آئیں گے. اور وہ جو چھوٹی سی سرجری ہے اسے بھی نظر آئے ہیں، سرجری کرانے باہر چلے گی. اور جھوٹ PMLN کا فالوور یا ان کے یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جھوٹ کا لفظ بولنے سے پہلے 1 کروڑ دفعہ سوچا کریں. کیوں؟ وہ جو پلیٹلیٹس کاؤنٹ، جھوٹ بولنے کی بیماری اس پوری کی پوری جماعت کو، اور وہ کیسے ہے میں ثابت کرتی ہوں. میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں. ہاں یہ جنیرک باتیں اب ہو چکی ہوئی ہیں، زبان زد عام ہے. 5 سال کے بچے سے لے کر کے 90 سال کے بزرگ کو یاد ہو چکی ہوئی ہیں کہ کہاں کہاں کس موقع پہ انہوں نے جھوٹ بولا. صبح اٹھتے ہیں جھوٹ گھڑتے ہیں، جھوٹ کی فیکٹری کے اندر یہ لوگوں کی کئی ہوئی باتیں. مثلا انٹرویو میرا ہے، ایکسپلین میں کروں یا تو فورن میڈیا بولے نا، اس کو ایکسپلین کون کر رہے ہیں؟ PMLN کے لوگ، ان کے اسپوکس پرسن اور پاکستانی میڈیا. سبحان اللہ. اور ہمیں اصرار بھی کر رہے ہیں کہ ہم ان کے جھوٹ، ان کے پروپیگنڈا سیل، اور وہ جو مریم کی پروپیگنڈا فیکٹری ہے اس کے اندر جو پروپیگنڈا مینوفیکچر کیا جاتا ہے اس کو قوم مان لے. قوم نہیں مانے گی. قوم وہ مانے گی جو باشعور عقل والے لوگ جو ان کو خود سمجھ آئے گی. اب میری بات سنیں جی، پاکستان کے اندر جو سمجھ نہیں آ رہی نا، بہت سارے سمجھنے والوں کو بھی، اور جو یہ شطرنج کی بازی لگاتے ہیں جنہوں نے یہ امپورٹڈ حکومت مسلط کی ہے، انہیں بھی یہ سمجھ نہیں آئی تو انہیں کیا آئے گی؟ تو یہ کہ پاکستان اب اپنی عقل اور سوچ سمجھ سے چلتی ہے. وہ پاکستان کے ٹاک دیکھ کے جو خبروں کے اندر ہیڈ لائنز لگتی ہیں نیوز پیپر پہ، اس سے اپنی اوپینین نہیں بنا رہے. وہ اوپینین بنا رہے گراؤنڈ ریئلٹی پہ، کامن سینس پہ. اور یاد رکھیں یہاں پہ کامن سینس اور جو لوگوں کی اپنی پرسنل اوپینین اور پرسنل انفارمیشن ہے اس کی بیس پہ آج یہ پٹے ہیں، اور کسی کا کوئی پروپیگنڈا کامیاب نہیں ہو رہا. اور تو مسرت صاحبہ اگر امریکی سازش کا بیانیہ جو ہے وہ معاملہ جو ہے، اگر خان صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن خان صاحب نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو کہا تھا نا کہ یہ میر صادق، میر جعفر، غدار، امپورٹڈ حکومت، تو یہ معاملہ بھی ہم ختم سمجھے؟ پھر بار بار اسی بات کو آپ ریپیٹ کریں، میرا جواب لیں. جواب یہ ہے کہ آج ہم پورے ملک کے اندر سپریم کورٹ رجسٹر بھی گئے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی گئے ہیں. ایسا ہے اس میں پٹیشن آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے کہاں اس ایشو کو چھوڑا ہے. نمبر 1 پہ آج بھی سیفر ہے، اس کے اوپر کیوں نہیں سپریم کورٹ تحقیقات یہی کرا لے نا. یہ ہمیں جھوٹا چینل آج کی درخواست میں آپ نے سیفر کا بھی مطالبہ کیا ہے کہ اس کی تحقیقات ہوں؟ جی سن لے جی، بالکل. نمبر 1 پہ سیفر، نمبر 2 کے اوپر ارشد شریف کی شہادت،
کہ اس کے اوپر ابھی تک پاکستان کی گورنمنٹ کیوں چپ ہے کہ اگر ہم کامران شاہد کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کو صحیح مانے تو ان کو گلے پڑ جانا چاہیے گورنمنٹ کے گھنٹے تک تشدد کیسے کر سکتے ہیں اور کو پتہ نہیں ہے تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ اس سے بڑی نالائکی پوری ہو نہیں سکتی. کیا ایک وہ بات غلط ہے یا وہ غلط ہے؟ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جھوٹوں پہ مبنی جو بھی یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کو الٹا ان کے منہ پہ پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک چھوٹا سا ننا منا مارچ لے کے مریم بھی نکلی تھی. جھوٹوں سے اس کا لنک ہے جھوٹ سے، کیونکہ وہ اتنے جھوٹ بولتی ہے. مریم اور حمزہ دونوں بہن بھائی نکلے تھے مہنگائی مکاؤ مارچ، اور گجرانوالہ میں جا کے پریس کانفرنس کرنے کے لیے بندہ کوئی نہیں ان کو نظر آ رہا تھا کہ کس کے آگے بولیں. لہٰذا ان کا جھوٹ عوام کے آگے پٹ چکا ہے، پٹے ہوئے مورے ہیں یہ اور ان کی لیڈرشپ. اگر یہ اتنے سچے ہیں نا تو نواز شریف کیوں باہر بیٹھا ہے بتائیں؟ شہباز شریف کیوں پاکستان کے اہم سے اہم فیصلے کے لیے باہر جاتا ہے؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ٹاک شو میں یہ آ کے ایک بیانیہ دیں گے اور پوری 22 کروڑ عوام جہاں پہ اجتماعی مسرت صاحبہ آپ نے کہا کہ اگر اتنے سچے ہیں تو بتائیں کہ نواز شریف صاحب کیوں باہر بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ تو واپس آ رہے ہیں، ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو ہو گیا. اب تو ہمیں جھوٹا ثابت، ہم تو جھوٹے ثابت ہو گئے. ان کے بقول ہمارا جو بیانیہ ہے وہ خراب تھا، تو پھر تو یہ تو الیکشن کل کال کر لے نا. کیوں نہیں الیکشن کال کر رہے؟ کیونکہ اجتماعی دانش پاکستان میں کام کر رہی ہے، پریویل کر رہی ہے ان چھوٹے چھوٹے بونے جھوٹ مینوفیکچرر کے آگے. ایک اور آج کی پٹیشن کے اندر ہم ہر سپریم کورٹ رجسٹری کے باہر جھولی پھیلائی ہے تمام پارلیمنٹیرینز نے. وہ کیا ہے؟ سائفر، وہ ہے ارشد شریف کی شہادت، وہ ہے اعظم سواتی کی بیوی کے ساتھ اخلاقی گراوٹ کا مظاہرہ جو کسی تھکڑ معاشرے میں آج کے زمانے میں بھی نہیں ملتا، ماضی میں بھی اس کی کوئی اگزامپل نہیں ہے. اور اس کے بعد خان صاحب کے اوپر، اس ملک کے ایکس پرائم منسٹر کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، اور بنانا ریپبلک آف پاکستان کے اندر آج تک FIR درج نہیں ہوئی. ہمارا جو اصولی موقف ہے ہم ایک انچ. تو مسرت صاحبہ آپ تو گورنمنٹ میں ہے نا، یہ کیا آپ کی گورنمنٹ کی ناکامی نہیں ہے؟ آپ کی گورنمنٹ میں آپ لوگ FIR درج نہیں کروا سکے خان صاحب کی مرضی کی؟ یہی ہماری حقیقی آزادی ہے کہ گورنمنٹ ہوتے ہوئے 4 صوبوں میں حکومت ہے، خالی پنجاب میں نہیں ہے. تو پھر اس گورنمنٹ کا آپ کو کیا فائدہ؟ اگر حقیقی آزادی اس گورنمنٹ سے کیوں نہیں لے لیتے آپ؟ چونکہ آپ اس گورنمنٹ میں ہیں. اگر گورنمنٹ ہے اختیار نہیں ہے تو پھر کیا جواز ہے آپ اس گورنمنٹ میں رہیں؟ پھر وہ فائدہ نقصان ہمیں بہتر پتا ہے. ہم پولیٹیکل ڈیسیژنز اپنی مرضی سے اپنے حساب سے کریں گے. ان کو ایکسپوز کرنے کا اور بہترین طریقہ اور ہے کیا کہ حکومت ہماری، CM ہمارا، ہم اپنے چیئرمین کے خلاف جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کی FIR نہیں کرا سکے تو نظام ننگا ہو رہا ہے نا، ایکسپوز ہو رہا ہے کہ جمہوریت کتنی یہاں پہ ورکیبل ہے اور کتنی اس کی امپلیمنٹیشن ہے. ہمارا بیانیہ پریکٹیکلی ثابت ہو رہا ہے، ہم بول نہیں رہے. وہ جو سائفر کی کہانی ہے وہ سٹوری بورڈ مکمل ہو گیا جب خان صاحب کے اوپر اٹیک ہوا. ٹھیک ہو گیا مسرت صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں زیغم خان صاحب اس ملک کے اندر ہے وہ آج جو ہم بولنے سے زیادہ بہتر ہے کہ لوگ ڈسپلے سینٹر بھی دیکھیں کہ ٹھیک ہو گیا. زیغم خان صاحب وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ گورنمنٹ ہم نے چھوڑنی ہے. گورنمنٹ تو ہے لیکن اختیار بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی گورنمنٹ پہ تنقید بھی نہیں کر رہے. تو ایسی بے اختیار گورنمنٹ سے پاکستان تحریک انصاف کو کیا مل رہا ہے؟ دیکھیے سیاسی طور پر تو ایک دوسرے سے مطالبہ کر سکتے ہیں. مسلم لیگ نواز یہ مطالبہ کر سکتی ہے PTI سے کہ وہ جن صوبوں میں ہے وہاں سے استعفیٰ دے، پہلے استعفیٰ دے، اس سے الیکشن کا راستہ ہموار ہو جائے گا. PTI تو کہہ ہی رہی ہے مسلم لیگ نواز سے کہ وہ استعفیٰ دے. دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز کا جو ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے، یہ پولیٹیکل سائنس کا اصول ہے کہ بنیادی مقصد ہی پولیٹیکل پارٹیز کا حکومت میں آنا ہوتا ہے تاکہ جو ان کا ایجنڈا ہے اس پر وہ عمل کر سکیں. اور حکومت میں آنے کے بعد کوئی بھی پارٹی کسی صورت میں حکومت نہیں چھوڑا کرتی. خاص طور پر اگر ان پر دباؤ ڈالا جائے اور ان سے کہا جائے کہ آپ غیر آئینی طور پر چھوڑ دیں یا قبل ازبط انتخابات کرائیں، وہ صرف اس صورت میں کراتے ہیں جب ان کو سوٹ کرتے ہوں یا دباؤ اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ ان کا رہنا ہی ناممکن ہو جائے. تو ایسی صورتحال اس وقت دونوں کے لیے موجود نہیں ہے. پنجاب میں پولیس جو ہے وہ PTI کے وزیر اعلیٰ کے انڈر کنٹرول ہے. انفیکٹ وزیر اعلیٰ کے نیچے جتنے وزیر ہیں، جو وزیر داخلہ ہے وہ بھی PTI کا ہے اور انہیں تفتیش میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اتنے دن ہو گئے جس بندے کو اریسٹ کیا گیا اور موقع پر اریسٹ کیا، اور یہ خود خوش قسمتی ہے ہماری کہ عمران خان صاحب پہ حملہ کرنے والا بندہ پکڑا گیا. تو یہ کوئی بلائنڈ اٹیک نہیں تھا. تو یہ اس سے جو تفتیش ہوئی ہے اس کو سامنے لے آئے. اگر اس نے کچھ ایسا اقرار کیا ہے، کوئی ایسا کلو دیا ہے
اس سے شواہد کی کڑی کہیں سے آگے گئی ہے جو وزیر اعظم پاکستان تک پہنچ جاتی ہے یا فوجی افسران تک پہنچ جاتی ہے، وزیر داخلہ تک پہنچ جاتی ہے، تو پھر اس ایف آئی آر میں بھی وہ چینج کروا سکتے ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے تفتیش کے نتیجے میں یہ نئے شواہد آئے ہیں، لیکن بغیر کسی ثبوت کے ایک صوبہ ملک کے وزیر اعظم پر، ملک کے وزیر داخلہ پر، ملک کی سیکیورٹی کے ایک اہم افسر پر وہ ایف آئی آر درج کر لے. قانونی طور پہ کہہ سکتے ہیں جی ہمارا حق ہے، لیکن کیا پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چلا جائے تھانے میں اور کہے کہ میں فلاں کے خلاف ایف آئی آر درج کروانا چاہتا ہوں، وہاں جا کے کروا لے؟ پی ٹی آئی کا دوست مجھے لے جائے کسی تھانے میں لے جائے، ہم لوگ اس کو خوب جانتے ہیں، اور وہ میری ایف آئی آر درج کروا دے، میں صحیح ثبوت کے ساتھ چیزیں دوں گا، پھر بھی ایف آئی آر درج نہیں ہوگی، کیونکہ ایف آئی آر کی پھر اپنی لائف ہوتی ہے. ایف آئی آر میں آپ کسی کا نام لکھوا دیں اس طرح کے کیس میں تو پھر تھانے دار پر بعض اوقات لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ان کو گرفتار کرے، پھر وہ ایف آئی آر مس یوز ہو سکتی ہے. ماضی میں مس یوز ہوئی ہے، ایک وزیر اعظم کو ایف آئی آر کو مس یوز کر کے اس کو پھانسی گھاٹ تک لے جایا گیا. یہ سنجیدہ معاملہ ہے، ان کا حق ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ کورٹ میں چلے گئے ہیں، کورٹ دیکھ لے گی. بالکل، وہ تو اب کورٹ میں سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے درخواست کر دی ہے. پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، کے پی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، جی بی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور آزاد کشمیر میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، اور وفاقی حکومت ختم ہونے سے پہلے بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ. اس وقت تو یہ کہا جاتا رہا کہ ہم با اختیار ہیں، سیم پیج پہ ہیں، قانون کی عملداری ہوگی، ملک ترقی کر رہا ہے. لیکن جب سے گورنمنٹ گئی تو ہم بے اختیار ہیں، ملک میں قانون کی حکمرانی بالکل بھی نہیں ہے، معاشی بدحالی پھیل گئی ہے. آخر یہ چکر کیا ہے، بات کریں گے ایک بریک کے بعد. وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ مصر کے دورے کے بعد اور اس کے بعد 5 دن لندن میں قیام کے بعد اب ملک واپس پہنچ چکے ہیں. تو رانا صاحب، پرائم منسٹر آف پاکستان، لیکن ملک کے فیصلے لندن میں ہو رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی سر؟ دیکھیں، میرے خیال سے اس کو بہت زیادہ لوگوں نے اس پر ڈسکشن بھی کی ہے. بڑی سمپل سی بات ہے. نواز شریف صاحب 3 دفعہ سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں. ہی از دا فاؤنڈر آف آور پارٹی، ہمارے لیڈر ہیں. تو ان سے اگر مشاورت ہے تو اس میں کسی کو کوئی غم و غصہ یا کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے. اس میں یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ فیصلے لندن میں ہو رہے ہیں. مشورہ ضرور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ان سے انہوں نے کیا ہوگا، ان کا حق بھی بنتا ہے، اور آئی ایم شور بڑا اچھا مشورہ انہوں نے دیا ہوگا، کیونکہ جتنا سیاسی ایکسپیرینس میاں نواز شریف کا ہے شاید ہی کسی کا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک بات کرنا کہ جی وہاں لندن میں فیصلے ہو رہے ہیں فلانا ڈمکانا، یہ ہمارا رائٹ ہے. یہ کسی کا بھی رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کسی سے بھی مشورہ لے، لیکن جو آئینی فیصلہ ہے وہ وزیر اعظم نے کرنا ہے. ابھی تو یہ بھی ممکن ہے کہ وزیر اعظم صاحب ابھی آ کے اپنے کولیشن پارٹنر سے مشورہ کریں، ہو سکتا ہے کسی اور بندے سے مشورہ کریں. عمران خان صاحب کا بھی پتا ہے کہ وہ کن سے مشورہ کرتے رہے. اب میں ادھر جانا نہیں چاہتا کہ وہ کس طرح کی تنقید ان پہ ہوتی رہی کہ پتہ نہیں. اب خیر میں وہ I will not comment on it، لیکن وہ بھی مشورہ کرنے کا پلان ہے آپ کا، تو پیچھے تو صرف خان صاحب ہی رہ گئے نا، ان سے بھی مشورہ کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں پھر ہم مل کے طے کرتے ہیں. دیکھیں، جو حکومت ہے اس نے اگر ودن، یہ پروگیٹو پرائم منسٹر کا ہے، ان کا فیصلہ ہے وہ کس سے مشورہ کریں کس سے نہ کریں، لیکن فیصلہ اینڈ میں وزیر اعظم کا ہوگا، طریقہ کار آئینی ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. ان سے مشورہ نہیں کیا جائے گا. ان کے ساتھ جو ہے ان کا یہ صرف ایکسٹینشن ہی دے سکتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف کو، یہ سلیکشن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے رانا صاحب، پوائنٹ آ گیا آپ کا. یہی ان کی قسمت. مسرت صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں جو بھی بات ہوگی آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہوگی. آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بے توقیری کتنی ہے اس ملک کے پرائم منسٹر کی کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی ہے لندن. اور ایک اور بات، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر کو جب کاسٹ کرتا ہے نا یہ ماشاءاللہ پورا بوئنگ 777 اپنے خرچے پہ گئے، کبھی کدھر کبھی سن تو لینا. اچھا احسان بھائی، اچھا اس میں یہ کہ جاتے یہ مصر کا دورہ سمجھ آتی ہے، کریں جہاں مرضی، لیکن مشاورت کیا ویڈیو لنک، دنیا نے اتنے مزیدار قسم کے جدید طریقے، ایک تو ان کی بیک ایک کا بیچاروں کا ایشو ہوتا ہے، مسرت صاحب ہم آپ کو ٹھیک طریقے سے سن نہیں پا رہے، ہم دوبارہ آپ کی جانب آئیں گے. زیغم خان صاحب یہ پرائم منسٹر جب بھی لندن گئے ہیں تو کافی چہ میں گوئیاں ہوئی ہیں، کچھ خاص قسم کی مشاورت ہو رہی ہے. تو عمران خان صاحب یہ تنقید کر رہے ہیں کہ جو سزا یافتہ مفرور شخص ہے ملک کے باہر وہ عام فیصلے کر رہا ہے.
تو یہ آپ کے خیال میں یہ بات ٹھیک ہے کہ ملک سے باہر جا کے ایسے فیصلے کیے جائیں؟ دیکھیے، اگر ہم بات کر رہے ہیں آرمی چیف کے اپائنٹمنٹ پر تو اس کا اختیار تو وزیر اعظم کے پاس ہے. انہوں نے فیصلہ لینا ہے اور انہی کی ذمہ داری ہے. اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھائی سے اختلافات کھلے عام کرتے رہے ہیں. مسلسل یہ بات ہوتی رہی کہ پارٹی میں دو گروپ ہیں اور اب شین جو ہے وہ نون سے نکلے گی. تو ان کا اس طرح کا مزاج نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی بڑے بھائی کے پیچھے لگ کر رہیں اور انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ نہ ہوں اور اپنے طور پہ نہ چلیں. لیکن مجھے اجازت دیجیے، آپ کا جو دوسرا سوال تھا نا، مسئلہ کیا ہے، مجھے ان دونوں پارٹیوں سے بھی مسئلہ ہے، سب پارٹیوں سے مسئلہ ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ فیصلہ سازی کا ایک طریقہ ہونا چاہیے، وہ کیبنٹ میں ہونی چاہیے اور وہ پارٹی میں ہونی چاہیے. پارٹی کی فیصلہ سازی پارٹی میں ہونی چاہیے، حکومت کی فیصلہ سازی کیبنٹ میں ہونی چاہیے. لیکن پاکستان کی جماعتوں میں یا تو افراد کی حکومت ہے، ایک فرد اپنی مرضی کے فیصلے کرتا ہے، یا خاندانوں کی حکومت ہے، یا کچن کیبنٹس چلتی ہیں. جو جمہوری طریقہ کار ہوتا ہے فیصلہ سازی کا، وہ نہ پارٹیاں اختیار کرتی ہیں نہ حکومت اختیار کرتی ہیں. اور اس میں یہ دونوں جماعتیں برابر ہیں. پی ٹی آئی پر بھی ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے جو فیصلے کر رہا ہے، اور مسلم لیگ نواز کے اوپر بھی ایک خاندان بیٹھا ہوا ہے جو فیصلے کر رہا ہے. زیغم خان صاحب، نومبر کے بارے میں بڑا کہا جا رہا ہے کہ نومبر جو ہے بڑا کروشل ہے اور اس میں ایک اہم تعیناتی بھی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے، نومبر کے بعد کوئی سیاسی استحکام دیکھ رہے ہیں آپ؟ مجھے لگتا ہے کہ سیاسی استحکام آئے گا اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے کول ڈاؤن ہو جائیں گے. اور اس وقت جو پاکستان میں تنازع 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے، یعنی 2 حصے پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں اور تیسرا اسٹیبلشمنٹ کا ہے. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ خود بھی انڈر اٹیک ہے، خاص طور پہ عمران خان صاحب اس کو بھی آڑے ہاتھ لے رہے ہیں اور وہ بھی تنازع کی ایک فریق بن کر رہ گئی ہے. میرا خیال ہے وہ تیسرا حصہ جو ہے اب وہ تنازع کا فریق اس کے بعد نہیں رہے گا، اور شاید اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی آسان ہو جائے گا کہ وہ مصالحت کا بھی کوئی راستہ نکالے. مسرت صاحبہ، اگر کوئکلی آپ بتا سکے ملک میں سیاسی استحکام کیسے آ سکتا ہے اب؟ دیکھیں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ظاہر ہے فریش مینڈیٹ نئے الیکشن سے ہی آئے گی، اور اسی کے ساتھ آپ کے سارے آپ کی اکانومی کے جو ایشوز ہیں وہ لنک کرتے ہیں. لیکن پہلے جو میں بات کر رہی تھی صرف ایک فکرہ کہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر، اور پھر بے توقیری ہے ان کے اپنے سگے بھائی کی، وہ کرتے ہیں ان کو بلا کے کہ بھئی آئی ایم دا کنگ، ایک کنوکٹڈ شخص جس کو اس ملک جو ابھی بھی وانٹڈ ہے پاکستان قضا کلامی کی معذرت. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، رانا احسان صاحب آپ کا بہت شکریہ، زیغم خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ سب کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.